نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش کے آگے خوشخبری کی ہوائیں بھیجتا ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی بنجر زمین کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے شاید تم کو نصیحت حاصل ہو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار نکالتی ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار صرف تھوڑی سی نکلتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد طیالسی اور امام بہقی نے حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ کس طرح زندہ فرمائے گا، اور مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ کریم آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم کبھی اپنی قوم کی خشک اور قحط زدہ زمین کے پاس سے نہیں گزرے اور پھر اس زمین کو سبزہ لہلہاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ میرا اللہ جو ہے وہ باری تعالیٰ وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ یہ صحیح حدیث اور یہ آیات مقدسات ہے، جس طرح تمہاری کھیتیاں اگتی ہیں اس طرح کل اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، جس طرح پودے نکلتے ہیں اس طرح قبروں سے انسان نکلیں گے۔ زمین میں بیج ڈالو تو پودا نکلے گا، کھیتی نکلے گی، فصلیں نکلیں گی۔ یہ بیج جا چکا ہے قبر میں، مرنے کے بعد بیج پڑ چکا ہے، حشر والے دن پودا نکل آئے گا، دوبارہ یہی نکل آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب پہلا سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے تو عرش کے نیچے سے ان پر بارش ہوگی، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح بارش سے سبزہ اگتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے اجسام مکمل ہو جائیں گے تو ان میں روح پھونک دی جائے گی، پھر ان پر نیند طاری کر دی جائے گی اور وہ اپنی قبروں میں سو جائیں گے، اور جس وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ان کے سروں اور آنکھوں میں نیند کا خمار ہوگا، اور ان کی ایسی کیفیت ہوگی جس طرح کسی سوئے ہوئے شخص کو اچانک بیدار کرنے سے ہوتی ہے، اور اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہائے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا۔ پھر ایک منادی کہے گا یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں پودوں کی طرح اگائے، اللہ وحدہ لا شریک ہمارے جسموں کو ویسے اٹھائے، اللہ وحدہ لا شریک ہماری خاک کو ملا کے یکدم کھڑا کر دے، اس کی قدرت کے لیے سب روا ہے، جو اس کا حکم ہوگا۔ جی یہ صحیح احادیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی عام صورتحال یہ ہوگی، عام انسان اسی طرح اگیں گے کل قیامت والے دن۔ پہلے سور پھونکا جائے گا، ان کو پودوں کی طرح اگایا جائے گا، اور پھر ان کو قبروں کے اندر لٹایا جائے گا۔ لیکن جو اہل اللہ ہیں، حضرات انبیاء کرام ہیں، ان کے ساتھ یہ ماجرا نہیں ہو، ان کے اجسام بالکل محفوظ ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم مر جائیں گے، قبروں میں جائیں گے، مر کے مٹی ہو جانا، ختم، مٹی نہ مٹی ہو گئے، 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے جسم رہنا ہے، اس کے بعد ختم، کیڑے کوڑے خاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسموں کو بھی کچھ نہیں ہوتا،
کریمہ کا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے مزارات، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سب انبیاء کرام جو تشریف فرما ہیں اپنے مزارات میں، اسی طرح یہ 17-18 کے اندر جب داعش نے حملے کیے عراق پہ، تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر مبارک پر ان حرام خوروں نے، یہ حرام خور ہیں ہاں جی، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سب انبیاء کے مزارات کو بھی، اولیاء اللہ کے مزارات کو بھی بمبوں سے اڑا دیا۔ یہ اتنی ظالم اور بدبخت قوم ہے، دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، کلمے کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، یہ اتنی خوفناک جماعت ہے۔ انہوں نے، ان ظالم کے بچوں نے کیا کیا، حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کے آپ کے پیر والے حصے کی طرف بم لگایا، عمارت پہ بم لگایا، آپ کے مزار شریف کے اوپر بم لگایا کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ شرک اور بدعت کا اڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کوئی ماں کا لال قیامت کے دن تک نہیں دکھا سکتا کہ انبیاء کے مزارات کو گرا دو۔ حضور نے دیکھیں خود، حضور فرماتے رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر پر دیکھا، اور لال ٹیلی کے ساتھ اس کی قبر ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا۔ آپ جناب نے یہ نہیں کہا کہ ان کی قبر جو بھی دیکھے اڑا دے، ختم کر دے۔ بھائی نبی سے زیادہ یہ دین سمجھے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں نے کیا کیا، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر بم لگایا، پوری عمارت اڑ گئی جناب، اتنا خوفناک دھماکہ ہوا، اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا وہ حصہ بھی وہاں سے جہاں پہ ظاہر پہ بم لگا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ صدیوں پہلے کی بات ہے، وہ جہاں سے وہ حصہ اڑا نا، قبر کھلی تو نیچے سے اللہ کے نبی کا پیر ظاہر ہو گیا، اور اسی طرح ان کا پیر مبارک تھا جس طرح ایک زندہ انسان کا ہوتا ہے۔ بھئی حضور سے صدیوں پہلے کی بات ہے، یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، نون والا کہا گیا قرآن میں، مچھلی والا، ہاں جی۔ اچھا پھر وہ جب عمارت اڑی نا جی، تو نیچے سے پھر تہ خانہ نکل آیا، اس کے اندر وہ سارا واقعہ انہوں نے تصویری ڈاکومنٹری جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا۔ اس وقت ظاہر بات ہے اسی طرح محفوظ کیے جاتے تھے واقعات، وہ ساری جو ہے نا جی سلسلہ وہاں سے نظر آ گیا۔ حضرت میں کہتا ہوں جی انبیاء کرام علیہ السلام قیامت کے روز تک ان کے جسموں کو کوئی، سن 29 کے اندر یا 24 کے اندر، 29 ہے یا 24 ہے، یہ سعودیہ نے توسیع حرمین شریفین کے سلسلے میں نا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور 17 صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا اور ان کے جسموں کو آگے انہوں نے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ظاہر بات ہے ان کی سوچ ایسی ہے، وہ کہتے ہیں جی بس ختم ہو گیا، وہ مٹ گیا، اب کوئی ہڈی ہڈی پڑی ہوگی تو ہم وہ آگے پیچھے کر دیں گے۔ لیکن سن 29 یا 24 کی بات ہے، 57 اسلامی ممالک جو ہے، جو اس وقت موجود تھے، ان کے سربراہان آئے، اس وقت کے اخبار، اس کا پرنٹ میڈیا اس وقت کا شاہد ہے، جب ان کی قبروں کو کشادہ کیا گیا، کھولا گیا، تو کہتے ہیں میرے سونے نبی کے والد گرامی کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے، ان صحابہ کے کفن تک میلے، جسم اتنے محفوظ تھے۔ تو ایک ماجرا یہ ہوگا کہ ان کے جسم مبارک بالکل صحیح سلامت ہے جی، قیامت کے دن تک سلامت رہیں گے، اور کچھ ہوں گے جی میرے جیسے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہے نہیں؟ بندہ میاں صاحب کہتے ہیں بندہ کی آکڑ کرنی، ہے نہیں؟ مٹی دا تیرا بت ہے، مٹی نال تو مٹی ہو جانا، پھر تیری آکڑ کا دی، اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کو پھر یہ اگایا جائے گا ان احادیث مبارکہ کے مطابق۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جی جو اچھی زمین ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے پیداوار نکالتی ہے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال اچھی زمین کی دی ہے اور کافر کی مثال خراب زمین اور نزول قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب بھی ہوگی نا جی، بارش رحمت الہی ہے، بارش تو اللہ کی رحمت ہے، زمین پر منحصر ہے وہ اس کا اثر کیسے قبول کرتی ہے۔ زمین ہے زرخیز، کھیتی باڑی والی، تو اس پر بارش برسے گی تو جناب غلہ پیدا کرے گی، سبزہ پیدا کرے گی، پھول پھل وغیرہ پیدا کرے گی۔ اسی طرح پاکیزہ روحیں جو جہالت اور برے اخلاق سے مبرہ اور منزہ ہوتی ہیں، جب وہ نور قرآن سے مزین ہوتی ہیں تو ان سے عبادات، معارف اور اخلاق حمیدہ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت جب قرآن کا نور دلوں میں جاتا ہے نا جی، دلوں کی زمین پر پڑتا ہے تو آدمی اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اچھے ادوار والا انسان ہوتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قوموں کا جو ٹیگ ہے نا جی وہ ماتھے کے اوپر نہیں لگا ہوتا۔ قوموں کا ٹیگ یہ سید ہے، یہ مصلی ہے، یہ چوڑا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ماتھے پہ نہیں لگا ہوتا۔ عادتیں بتا دیتی ہیں کس نسل سے ہے۔ قوموں کے ٹیگ، ایک حرام خور آدمی جس کی بنیاد حرام خوری پر ہو، جس کے ماں باپ نے اس کو حرام کھلا کے پیدا کیا ہو نا حضرت جی، مر جائے گا کبھی وہ وفا نہیں کرے گا، زمین ہی گندی ہے، گٹر کے پانی سے بدبو ہی آئے گی، کوڑے کے ڈھیر سے سوائے تعفن اور بدبو کے کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ وہ پاکیزہ روحیں ہیں جن کا ذکر کیا کہ جب ان پر بارش پڑتی ہے تو پھل اگاتے ہیں، سبزہ اگاتے ہیں، اور خراب زمین پر تھوڑی سی خراب زمین کم پیداوار کرتی ہے۔ لیکن اسی طرح یہ جب یہ خراب روحوں پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان سے بہت کم معارف الہی اور اخلاق حمیدہ ظاہر ہوتے ہیں۔ جو بنجر اور کلر شور والی زمین ہوتی ہے نا وہ کوئی پیداوار نہیں کرتی، جو مرضی قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، جو مرضی، اخلاق بھی گندے، اعمال بھی گندے اور ان کے معاملات بھی گندے۔ حضرت آج وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ایمان والا بڑی مشکل سے ملتا ہے، انسانوں کی بھرمار ہے۔ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ہے مگر بولنے والا، انسان حیوان ہے بولنے والا، اور جب اس کے اندر اخلاق حمیدہ آ گئے، اس کے اندر وفا آ گئی، اس کے اندر حلال جو ہے وہ معاملات آ گئے تو حضرت پھر وہی اشرف المخلوقات ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو جائے تو پھر وہی انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہے اس سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں نسلوں کے ٹیگ ماتھوں پر نہیں لکھے ہوتے، عادتیں بتا دیتی ہیں یہ کون ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ آئے ہائے، یہ باب سعدی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ اگر فقیر ہو جائے نا جی، عادتیں بادشاہوں والی نہیں جاتی، بادشاہ فقیری میں بھی بادشاہی کرے گا، اور فقیر بادشاہ بن جائے نا وہ پھر بھی فقیر کا فقیر ہی رہے گا۔ اے دیکھ لو ساڈے پاکستان دے سارے جننے بھی وڈے نے IMF دے اگے انج چکے نے، ہاں جی، گھراں دے وچ انہاں دے ارباں ڈالر لکا کے رکھے نے تے 1 ارب ڈالر پیچھے دنیا اینج بھکاری بنے پے نے، ہر ایک بھکاری بنا۔ ہمارے تو خادم اعلیٰ بھی کہتے تھے آپ یہ سمجھیں گے کہ میں یہاں پر بھیک مانگنے آیا ہوں، لیکن نہیں میں کیا کروں، میرے پاس کوئی اور حل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ضرورت ہے تو ان حرام خوروں کو پکڑو، ان چوروں کو پکڑو، یہ گندی زمینوں کو پکڑو اور یہاں سے یہ ساری گندگی ختم کرو۔ حضرت ہم خود جو ہے نا بے حس ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں، وہ موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہو۔ ان زمینوں میں سے بعض صاف ہوتی ہیں جو بہت زیادہ خشک اور تر گھاس اگاتی ہیں، بعض زمینیں سخت ہوتی ہیں وہ پانی کو روک لیتی ہیں۔ اللہ اس زمین سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس سے پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ بعض زمینیں ہموار اور چکنی ہوتی ہیں، وہ پانی کو روکتی ہیں، نہ گھاس اگاتی ہیں نہ کچھ اور۔
بس یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین کے فہم حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے، وہ اس کو نفع دیتا ہے، پھر وہ علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اس شخص کی مثال ہے جو اس دین کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا اور اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جی سخت زمین بھی ہے نا جی، جہاں پہ گڑے یہ ڈیم جتنے بھی ہیں زمین پہ ہی بنے ہوئے ہیں نا جی، انہوں نے پانی روکا، خلق خدا نے اسے فیض حاصل کی۔ کچھ ایسے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں پانی بھی لے گئے اور دیا بھی کچھ نہیں، کوئی فیض نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔